अमीन हफीज़ पहुंच गए हैं शहर इत्काफ टाउनशिप लाहौर में। ये वो इत्काफ है जिसे कहा जाता है कि ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर इत्काफ है, जिसमें पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर यहाँ लोग इत्काफ बैठने आते हैं। और ये अदारा मिनहाजुल कुरान के सरबरा प्रोफेसर डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब की ज़ेरे निगरानी चलाया जाता है। और बताया गया है कि यहाँ पर मर्द ख़वातीन की तकरीबन 10,000 से ज़ायद तादाद है जो शहर एतकाफ़ में बैठी है। क्या क्या तरीक़ेकार है शहर एतकाफ़ में आने का, यहाँ पर जो लोग आते हैं एतकाफ़ बैठते हैं क्या क्या उनको सहूलतें दी जाती हैं, रिहायशी सहूलत क्या है, खाने पीने की सहूलतें क्या है, क्या कोई मेंबरशिप फ़ीस है नहीं है, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे शहर एतकाफ़ के मुंतज़मीन से। आप हमारे साथ आइए। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है जी? तो ये बताइएगा कि क्या तरीक़ेकार है जो लोग यहाँ मेंबरशिप के लिए आ रहे हैं, इत्काफ़ बैठ रहे हैं? जी, इस तरह है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो लोग फील्ड से आते हैं वो हमारे पास यहाँ आते हैं। यहाँ तमाम फोरम्स का हमारा रजिस्ट्रेशन कैंप लगा हुआ है। तो यहाँ हम सबसे पहले उनका डाटा कलेक्ट करते हैं। डाटा कलेक्ट करने के बाद हम उन्हें ये कूपन जारी करते हैं। ठीक है। और हमारे अंदर मुख्तलिफ ब्लॉक्स बने हुए हैं, तो मुख्तलिफ ब्लॉक्स के मुख्तलिफ कार्ड हैं। इनको हम रजिस्ट्रेशन कार्ड कहते हैं और ये कार्ड हम उन मुतक़िफ़ीन को जारी करते हैं। इनके अलावा और बंदा कोई भी अंदर इंटर नहीं हो सकता। और ये कितनी फ़ीस है यहाँ पर? इसकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस हमने 5,000 रुपये रखी हुई है और वो 5,000 रुपये पे करने के बाद उनका डाटा कलेक्ट करने के बाद फिर हम ये रजिस्ट्रेशन आईडी कार्ड पूरा डाटा हम अपने पास कलेक्ट करते हैं। जी, ये आपने सुना जी, ये बता रहे हैं कि यहाँ पर जो एतकाफ़ बैठने आते हैं उनका आईडी कार्ड और सिक्योरिटी चेकिंग के बाद उनको ये कार्ड जारी कर दिए जाते हैं जिस पे बाकायदा सीरियल नंबर लिखे हुए हैं, उनका नाम, एड्रेस, आईडी कार्ड नंबर लिखा होता है। ये उनको जारी करते हैं। इब्तदाई तौर पे 5,000 रुपया फ़ीस ली जाती है जो सिर्फ पूरे इत्काफ़ की 5,000 फ़ीस है। और इसके बदले में इनको रिहाइश, सुबह की सहरी, फिर उसके बाद अफ्तारी, ये सारी सहूलतें इनडोर दी जाती हैं। आगे क्या क्या कुछ है हम आपको दिखाते हैं। शहर इत्काफ़ में दाखिल हों तो आपको ये मरकज़ी नक्शा नज़र आता है जिसमें तमाम मालूमात फ़राहम की गई हैं। आप देखें कि यहाँ पर बताया गया है कि मुख्तलिफ़ ब्लॉक्स यहाँ पर बनाए गए हैं और वो कमरे आगे डिवाइड किए गए हैं। हर ब्लॉक का मुख्तलिफ़ कलर दिया गया है। जिसको जो कूपन मिला है, जिस कलर का वो कूपन है, वो उसी कलर के कूपन और ब्लॉक के मुताबिक अपने जो एरिया है उसमें चला जाता है। अब हम आपको ये ब्लॉक और उनके कमरे दिखाते हैं। शहर इत्काफ़ का ये वो कमरा है जहाँ पर इत्काफ़ बैठने वालों को ये जगह दी गई है। ये कमरा बताया गया है कि यहाँ पर मुनासिब किस्म का कमरा है। यहाँ पर बहुत से कमरे हैं, कोई अच्छी क्वालिटी के हैं, कोई बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये मुनासिब कमरा है। तमाम लाइट भी है, पंखा भी है। और ये देखें, ये लोग अभी मुख्तलिफ़ शहरों से यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर बैठना शुरू हुए हैं। अभी शहर इत्काफ़ में बैठने वालों की आमद का सिलसिला जारी है। रात मगरिब के बाद ये लोग बाकायदा इत्काफ़ पे आ जाएंगे और कहा जाता है फिर बहुत बड़ी तादाद हर कमरे में मौजूद होगी। लेकिन इंतज़ामिया का कहना है कि एक कमरे में जितने लोग आसानी से लेट सकते हैं उतने ही एक कमरे में लोगों को रजिस्टर्ड किया गया है। अब हम आपको और बेहतर कमरा भी दिखाते हैं। आप सोच रहे होंगे कि इत्काफ़ बैठे 10,000 अफराद के लिए खाना कैसे तैयार होता है, तो मैं आपको किचन में लिए चला हूँ। ये देखें, यहाँ पर चाय तैयार हो रही है। ये पत्ती डाल दी गई है और उसको हिलाया जा रहा है। ये है चाय वाली पत्ती जिसको पानी में पका के उसका कलर निकाला जा रहा है। और ये है दूध जो आम गुज्जर से नहीं लिया गया बल्कि डिब्बे का दूध, खालस दूध डाला गया है। और ये जब पत्ती और दूध मिलेगा तो ये बन जाएगी दूध पत्ती। हाय 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 हाय, ये देखें, ये सारा दूध है। इस तरह दूध ही दूध
اتنا زیادہ لوگوں کی چائے تیار ہو رہی ہے، یہ لگتا ہے خالی چائے پی جائے گی۔ چائے کے سٹال کے بعد اب ہم لائے ہیں کچن کے اس حصے میں جہاں پر سالن تیار ہو رہا ہے، اور یہاں پر کیا سالن تیار ہو رہا ہے ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ میں آپ کا چمچہ لے سکتا ہوں؟ جی، انہوں نے مجھے اجازت دے دی ہے۔ اور ویسے بھی شہر اعتکاف کے جو مہمان ہیں ان کے لیے کھانا تیاری کرنے میں رول ادا کرنا بھی ثواب ہے، اور میں دیکھتا ہوں کہ یہاں پر کیا چیزیں پک رہی ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، یہ دیکھیں کیا زبردست چکن قورمہ تیار ہو رہا ہے، اتنے زبردست پاٹ ہیں، زبردست۔ یہ لیں جی، اور میں آگے دیکھتا ہوں جی آگے کیا کیا چیزیں تیار ہو رہی ہیں۔ ادھر بھی مجھے لگتا ہے چکن قورمہ کیا تیار ہو رہا ہے، ادھر بھی چکن قورمہ تیار ہو رہا ہے۔ کیا زبردست قسم کی بوٹیاں ہیں، ایسے لگتا ہے بڑے محبت سے بنائی گئی ہیں۔ واہ جی واہ، یہ دیکھیں امین حفیظ بن گئے ہیں اعتکاف کے مہمانوں کے میزبان۔ اور آگے کیا ہے جی، آگے بھی یہ بالکل سالن تیار ہو گیا ہے، مجھے لگتا ہے ابھی سالن جو ہے نا آخری مرحلے میں ہے۔ واہ جی واہ، کیا بات ہے، یہ دیکھیں زبردست چکن ہی چکن تیار ہو رہا ہے۔ اور ابھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ کھانا جو تیار ہوتا ہے اس کا بڑا زبردست قسم کا مسالے بھی تیار ہو رہے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ ہرا دھنیا، ہریاں مرچاں، پودینہ، اور یہ دیکھیں اسی طرح دیگر مسالہ جات ہیں، یہ زیرہ ہے، یہ مرچیں ہیں، مطلب بہت اچھے مسالے اس میں استعمال کیے جا رہے ہیں۔ آپ لوگ ذرا ادھر ہو جائیں جی۔ اور ان پتیلوں میں کیا ہے یہ دیکھیں، واہ جی واہ، یہ لگتا ہے انہوں نے ابھی کچا مسالہ اور یہ کچا گوشت ابھی رکھا ہے۔ جب وہ پتیلوں میں رکھے سالن تیار ہو جائیں گے پھر یہ پتیلے وہاں پر چلے جائیں گے۔ ظاہر ہے 10,000 لوگوں کا کھانا تیار کرنا کوئی آسان کام نہیں، بہت مشکل کام ہے۔ یہ وہ تیار دیگیں ہیں جو افطاری کے فوراً بعد شہر اعتکاف میں اعتکاف بیٹھنے والے لوگوں کو کھلائی جائیں گی۔ کیا چیزیں ہیں، پیچھے ہم نے آپ کو چائے دودھ پتی دکھائی، پھر وہ چکن قورمہ تیار ہوتے ہوئے دکھایا۔ یہ دکھائیں جی ذرا، میں دیکھنا چاہ رہا ہوں، اجازت ہے میں دیکھ سکتا ہوں؟ انہوں نے مجھے اجازت دے دی ہے جی۔ یہ دیکھیں کیا زبردست تری ہے، بڑی خوبصورت قسم کی، اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کچھ پکا ہوا ہے۔ واہ واہ، یہ دیکھیں زبردست قسم کا چکن تیار کیا ہوا ہے، اور اس کے اوپر یہ تری بھی ہے۔ ہائے 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 ہائے، کہتے ہیں نا کہ تری والا سالن کھانے کا مزہ ہی بہت ہے۔ یہاں جو اعتکاف میں یہ کھانے کھا کے جائیں گے ان کی صحت اچھی ہو جائے گی۔ پھر ان کی بیوی پوچھے گی آپ اتنی اچھی خوبصورت صحت کہاں سے بنا کر آئے ہیں، تو وہ بتائیں گے کہ ہم ڈاکٹر طاہر القادری کے شہر اعتکاف سے آئے ہیں۔ میں نے آپ کو شہر اعتکاف کا ایک عام سا کمرہ دکھایا، اب ہم آپ کو تھوڑا جو نسبتاً بہتر کمرہ ہے شہر اعتکاف کا وہ دکھاتے ہیں، اور یہ بتاتے ہیں کہ اس میں کتنے لوگ رہ رہے ہیں، کیا کیا بنیادی سہولتیں ہیں۔ آپ میرے ساتھ آئیے۔ ماشاءاللہ، کیا حال ہے جی؟ زبردست۔ یہ دیکھیں جی، یہ شہر اعتکاف کا میں نے چونکہ بتایا کہ اس دفعہ خیمے اور ٹینٹ نہیں لگائے گئے، ان کو ایک خوبصورت کمرے دیے گئے ہیں۔ یہ وہ کمرہ ہے جہاں پر یہ سارے اعتکاف کے کرنے والے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں۔ یہ ایک بچہ مجھے نظر آ رہا ہے، اب ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ بیٹے کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام زین العابدین ہے۔ زین العابدین، ماشاءاللہ کتنا پیارا نام ہے۔ تو آپ کہاں سے ہیں؟ میں اٹک سے۔ آپ اٹک سے لاہور آ گئے ہیں؟ جی۔ ماشاءاللہ، تو پہلی دفعہ آپ اعتکاف بیٹھنے لگے ہیں؟ نہیں، میں چوتھی دفعہ ہے۔ ہے؟ چوتھی دفعہ۔ چوتھی دفعہ؟ جی۔ تو کون سی کلاس میں آپ پڑھتے ہیں؟ میں 8 میں ہوں۔ 8 کلاس میں؟ جی۔ تو آپ کو کیسا لگتا ہے اعتکاف میں بار بار بیٹھنا؟ اعتکاف میں یہاں پہ بہت اچھا لگتا ہے، حضور شیخ الاسلام کی تربیات ہمیں ملتی ہیں، عبادات ہوتی ہیں، اور بھی ہمیں ان کے ساتھ رہ کے ہمیں اجتماعی قوت اور ہمیں جیسے رہنے کا طریقہ اچھی طرح آتا ہے۔ کیا بات ہے، وہ جو شہر اعتکاف میں کہتے ہیں چوتھی دفعہ میں آیا ہوں، اور ڈاکٹر پروفیسر طاہر القادری صاحب کا خطاب سننے کو ملتا ہے، اور رہنے سہنے اٹھنے بیٹھنے آداب یہ سارے یہاں پر سیکھتے ہیں۔ ابھی ہم اور کسی سے بات کرتے ہیں، میرا بیٹا آپ سے بات کرتے ہیں۔ آپ بتائیں کہ کیا نام ہے آپ کا؟ احمد رضا نام ہے میرا۔
अहमद रजा, आप कहाँ से आए हैं? मैं अटक से आया हूँ। आप अटक से आए हैं। अच्छा, तो क्या कहेंगे शहर इत्काफ में जो सहूलतें हैं, आप इससे मुतमिन हैं या आप क्या कहेंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं काफ़ी हद तक मुतमईन हूँ। मैं 2018 में मैं पहली दफ़ा इत्काफ बैठा था, तो उसके बाद अल्लाह का शुक्र है अभी तक मैंने कोई इत्काफ मिस नहीं किया। मैं हर साल टाइम निकाल के 10 दिन के लिए यहाँ मुतकिफ़ होने के लिए आता हूँ। तो क्या फ़ायदा होता है, आप क्या समझते हैं? यहाँ पर रूहानी लिहाज से जो फ़यूज़ व बरक़ात आपको हासिल होते हैं, उसके अलावा अखलाकी तरबियत यहाँ पर आपकी की जाती है। हुज़ूर सैयदी शेखुल इस्लाम के खिताबात होते हैं, उनके साहबज़ादगान के खिताबात होते हैं। चलें, बड़ी अच्छी बात है जी। यहाँ पर अखलाकी तरबियत भी होती है, इबादत अपनी जगह पे होती है। और हम देखते हैं किसी साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। तो क्या नाम है आपका? अब्दुल रहीम नाम है मेरा जी। अब्दुल रहीम। अब्दुल रहीम साहब, आप कहाँ से तशरीफ़ मैं लाए हैं? पेशावर से आया हूँ। अच्छा, पेशावर से। अच्छा, एक बात मुझे बताएं, ये ऐसे ही मैं जानना चाह रहा हूँ, वो कहते हैं ना इत्काफ बैठना हो तो अपने घर की मस्जिद जो करीब तरीन होती है वहाँ पर बैठा जा सकता है। या आप तो अपने घर के करीबी मस्जिद भी और जामिया मस्जिद भी छोड़ के लाहौर टाउनशिप में शहर इत्काफ में आए हैं, इसकी क्या वजह है? सर जी, ये बात है कि इधर ज़हनी तरबियत भी होती है, शेखुल इस्लाम साहब के खिताबात भी सुने जाते हैं। अच्छा। और जी, उसके बाद जो इधर हमें सुकून मिलता है और किसी जगह नहीं मिलता। हाँ, इबादत अपनी जगह, इत्काफ तो बैठना ही है। वो मोहल्ले की मस्जिद में बैठ जाएं, जामिया मस्जिद में बैठ जाएं। इन अफराद का, ये क्या नाम बताया आपने? अब्दुल रहीम नाम है। अब्दुल रहीम साहब कहते हैं कि जो सुकून उनको यहाँ शहर इत्काफ में मिलता है वो कहीं और नहीं। शहर इत्काफ में इस साल 10,000 से ज़ायद मर्द और ख़वातीन जो है वो मुतकिफ़ हो रहे हैं, और उनके यहाँ पे बेहतरीन सैरी और अफ्तारी का बंदोबस्त किया गया है। और आप देख रहे हैं यहाँ पे कोई टेंट वगैरह लगा के बंदोबस्त नहीं है, बाकायदा कमरों में उनको रिहाइश दी जा रही है ताकि मौसम के हवाले से जैसे बारिशें हो रही हैं किसी को प्रॉब्लम ना हो। एडमिशन फ़ीस जो है वो हमने बिल्कुल मामूली सी रखी है। अखराजात तो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, आपको पता महंगाई का दौर है, लेकिन हमने सिर्फ 5,000 रुपया रजिस्ट्रेशन फ़ीस रखी। और इसी तरह हमने सिक्योरिटी का प्रूफ रूम बंदोबस्त किया है। 500 के करीब हमारे जो जवान हैं वो सिक्योरिटी की खिदमत सर अंजाम देंगे। इसी तरह मुख्तलिफ़ कमेटीज़ 50 के करीब हमारी मुख्तलिफ़ कमेटीज़ हैं जो उनकी सर्विस देने के लिए मोतक़वीन को यहाँ हम वक्त 24 आवर अवेलेबल होंगी। इत्काफ बैठे मेहमानों को हर वक्त पर उनको सहरी का सामान मिले और वक्त पर उनको अफ्तारी का सामान मिले, इसलिए तहरीक मिनहाजुल कुरान की इंतज़ामिया ने एडवांस ही पूरे 10 दिन का राशन इकट्ठा कर लिया है। आप ये देखें, ये मुख्तलिफ दालें हैं, ये चावल यहाँ पर मौजूद हैं, आटे की बोरियां ही बोरियां हैं। और इसके अलावा आप ये देखें, उसके बाद जब खाना तैयार होता है तो यकीनन उसमें दूध की भी, चाय की भी ज़रूरत पड़ती है। तो ये देखें, यहाँ पर जो डब्बा पैक ब्रांडेड कंपनियों का दूध है वो भी यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ पर इसी तरह ब्रांडेड चाय की पत्तियों के भी डिब्बे मौजूद हैं। और बेहतरीन किस्म का खाना बेहतरीन किस्म के ब्रांडेड घी में तैयार करने के लिए इतना ज़्यादा घी के भी डब्बे हैं। मैंने आपको बताया था कि शहर इत्काफ में मर्दों के साथ साथ ख़वातीन का भी यहाँ पर बहुत वसी इंतज़ाम किया गया है। और इस वक्त मैं ख़वातीन के एक ऐसे ही कैंप में आ गया हूँ और यहाँ पर क्या सहूलतें हैं, इत्काफ बैठने वाले क्या बात करना चाहते हैं, हम आपको उन्हीं की ज़ुबानी सुनवाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम मेरी बेटी। वालेकुम अस्सलाम। बेटे, आप लोग, क्या नाम है आपका? मशल फातिमा। मशल फातिमा, कहाँ से आए हैं? रावलपिंडी से। अच्छा, रावलपिंडी से आए हैं। मशल फातिमा, ये बताइएगा कि आप ख़तून हैं तो आप अपने घर में इत्काफ बैठ सकती हैं या अपने करीब तरीन, तो लाहौर में इत्काफ के लिए ही आपने क्यों चुना शहर इत्काफ को? दरअसल यहाँ पे आने की वजह यहाँ की सोहबत है जो हमें यहाँ पे मिलती है। यहाँ पे हम दूसरी बाजियों के साथ इत्काफ बैठते हैं, हमें नया नया सीखने को मिलता है, हमें नई अच्छी सोहबत मिलती है, रूहानियत की सोहबत मिलती है। तो हम यहाँ पे रहते हैं, हमारे खिताबात होते हैं, शेड्यूल होता है हमारा, नमाज के औकात होते हैं, तरावी होती है। तो
ہم ساری رات جاگتے ہیں اور پھر اس کے بعد مطلب محافل ہوتی ہیں، ذکر و اذکار کی محافل ہوتی ہیں. تو یہاں پہ روحانیت کا جو ماحول ہمیں ملتا ہے ویسا ہم گھر میں اکیلے رہ کے نہیں لے سکتے. اچھا میری بیٹی یہ بتاؤ کہ یہاں پر آپ اعتکاف کے لیے آئے ہو تو آج سے اعتکاف شروع ہو جانا ہے، تو یہاں پر جو انتظامات کیے گئے ہیں آپ ان سے رہائش، کھانا پینا، اس سے آپ مطمئن ہیں؟ جی بالکل، ہم پہلے بھی آتے رہتے ہیں، کافی کچھ عرصہ بعد سے آ رہے ہیں، لیکن مطلب آ رہے ہیں. اور یہاں کے انتظامات بہت اچھے ہیں. ہمیں پہلے خدمت کمیٹیز بنی ہوئی ہیں جو ہمارا سامان ہمیں خود اٹھانے نہیں دے رہی، ہمارا سامان لے کے جی ہمارے ہاتھوں سے انہوں نے لیا اور ہمارے روم تک وہ ہمیں چھوڑ کے آئیں. ہم پوری عزت اور پروٹوکول بھی ملتا ہے. جی بالکل. اچھا بیٹی یہ بتائیے گا کہ آپ یہاں اعتکاف بیٹھے ہیں تو کیا کہیں گے آپ پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے حوالے سے اور یہاں پر جو روحانیت کا ماحول ہوتا ہے؟ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے بارے میں یہی کہوں گی کہ ان کی جو صحبت ہمیں یہاں پہ ملتی ہے وہ ہمیں کہیں اور نہیں مل سکتی. مطلب وہ لائیو بالکل ہمارے سامنے ہوتے ہیں، ہم ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو جو باتیں وہ ہم سے کرتے ہیں وہ پھر ادھر نہ رہتے ہوئے تو نہیں ہم ان سے کر سکتے. جیسے وہ کہتے ہیں کہ آپ سب لوگ اپنے والدین کے احترام میں کھڑے ہو جائیں، یا سب ہاتھ ہلا کے بتائیں کہ یہاں آپ کو کیسا لگ رہا ہے، سارا کچھ پوچھتے ہیں. تو ان کی صحبت جو ہمیں یہاں ملتی ہے وہ کہیں اور تو نہیں مل سکتی. شہر اعتکاف میں چونکہ بہت بڑی تعداد یہاں پر ہر وقت موجود رہے گی، ان کی طبی سہولتوں کی فراہمی کے لیے یہ بنیادی مرکز صحت یہاں پر بنایا گیا ہے جہاں پر ڈاکٹر، پیرامیڈیکل سٹاف اور نرسز موجود رہیں گی. اسی ڈاکٹروں کے کمرے کے ساتھ ہی یہ ایک منی ایمرجنسی بھی بنائی گئی ہے کہ خدا نخواستہ اگر کسی طرح سے کسی کی طبیعت زیادہ خراب ہوتی ہے تو اس کو لیے یہاں پر ایمرجنسی بیڈ کی سہولت بھی موجود رہے گی. شہر اعتکاف میں جہاں مردوں کے لیے الگ، خواتین کے لیے الگ انتظام کیا گیا ہے، وہاں شہر اعتکاف کی انتظامیہ نے بچوں کو بھی اپنے سینے سے لگایا ہے. آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تمام بڑی تعداد میں بچے شہر اعتکاف میں اعتکاف بیٹھنے پہنچ چکے ہیں. اب یہاں پر ان کو کیسے کھانا ان کو دیا جا رہا ہوگا، عبادت کا کیا انتظام ہوگا، یہاں پر موجود جو انچارج ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں. جی میری بیٹی کیا نام ہے آپ کا؟ ذرا آگے آ جائیں. جی ام کلثوم. ام کلثوم صاحبہ یہ بتائیے گا کہ یہ جو بچے ہیں کس ایج کے بچے ہیں اور یہاں پر اعتکاف کا کیا طریقہ کار ان کے لیے سہولتیں دی گئی؟ جی بالکل، میں بتانا چاہوں گی کہ یہاں پہ جو ہے ایگرز اعتکاف گاہ میں بچے اور بچیاں دونوں ہوتے ہیں. جو بچیاں ہیں ان کی ایج لمٹ ہوتی ہے 7 to 12 ایئرس، 13-14 ایئرس تک کے بھی بچیاں ہوتی ہیں. اسی طرح سے اگر بچوں کی بات کی جائے تو اس میں 7 to 10 ایئرس ہوتا ہے. زیادہ اس سے جو بڑے ہو جاتے ہیں پھر ان کو ہم ادھر نہیں لیتے ہیں کیونکہ بچیاں بھی ادھر ہوتی ہیں. اس میں ان کا ہوتا ہے کہ بچیوں کی الگ ادھر رہائش گاہ ہے، ایک جو ہے ہال ہم نے بچوں کے لیے مختص کیا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد 2 ان کے کلاس رومز ہوتے ہیں جہاں پہ بچے جو ہیں وہ بنیادی جو وضو اور طہارت ان سب چیزوں کو ہم نے بچپن میں ہی ان کو آرٹیکلز آف فقہ کے نام سے ایک کلاس ان کی ہوتی ہے جس میں پریکٹیکل امپلیمنٹیشن سے ہم ان کو سکھاتے ہیں. اس کے ساتھ حدیث کلاس ہوتی ہے، قرآن کلاس ہوتی ہے. پھر اسی طرح سے ان کا اسپیشل جو ہے وہ سحر و افطار ہوتا ہے. بچے ہاں یہ ذرا مجھے بچائیں کہ ننھے بچے یہ اعتکاف پہ بیٹھے ہیں، اتنا ان کو شوق ہے، تو آپ نے بھی ان کے شوق کو جلا بخشنے کے لیے کھانے پینے کا کیا انتظام کیا ہے؟ سحری ان کو کیا ملا کرے گی؟ افطار کیا ہوگا؟ جی بالکل ایسے ہی ہے کہ بچے کیونکہ وہ ایک ڈفرینٹ کمیونٹی ہوتی ہے اور بہت انٹرسٹنگ بھی ہوتی ہے اور دوسری جگہ پہ چیلنجنگ بھی. تو ہم بچوں کو اعتکاف کا شوق پیدا کرنے کے لیے ان کا جو مینیو ہوتا ہے وہ بڑوں سے مختلف ہوتا ہے. اس میں جیسے اگر افطار ہے تو افطار میں ان کے لیے رول، سموسا، پھر اس کے ساتھ کبھی پیزا آ جاتا ہے، کبھی یعنی ڈیلی چینج ہوتا ہے، برگر، شاورما، بریانی. تو میرا تو دل کرتا ہے میں یہیں پر ہی افطار یہاں پر جی اعتکاف بیٹھ جاؤں. بالکل ایسے ہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ
پانی میں ہم ٹینگ جام شیریں، کبھی جام شیریں والا دودھ، اس طرح سے ڈفرینٹ جو ہے ان کو آئٹمس. اسی طرح سحری میں ان کو کیا دیتے ہیں؟ سحری میں کیونکہ عام بڑوں کے لیے روٹی آتی ہے، سوکھی روٹی، ان کے لیے جو ہے پراٹھا ہم ارینج کرتے ہیں. جی پراٹھا، انڈے بھی ہوتے ہوں گے؟ انڈے ہیں، آملیٹ، کبھی آلو چکن، کبھی کباب، اس طرح سے ڈفرینٹ جو ہیں اس کو ہم دہی، مطلب کبھی بچوں کو پیار سے رکھا جاتا ہے. بڑی خوبصورت بات بتائی ہے، بچوں کو یہاں پیار سے رکھا جاتا ہے، ان کے کھانے پینے کا بھی خاص انتظام کیا جاتا ہے، اور ان کو جو بنیادی جو باتیں ہیں وہ بھی ان کو سکھائی جاتی ہیں. وضو کیسے کرتے ہیں، پاکیزگی کیسے رکھی جاتی ہے، یہ سارا علم ان بچوں کو اس ایج میں شہر اعتکاف میں سکھایا جاتا ہے. مہمانوں کی سیکیورٹی کے لیے بھی فول پروف انتظام کیا گیا ہے. جگہ جگہ CCTV کیمرے بھی لگائے گئے ہیں، اور اس کی مانیٹرنگ کے لیے یہ کنٹرول روم بھی بنایا گیا ہے، جس میں ہر وقت CC کیمروں کے ذریعے جو کڑی نگاہ رکھی جا رہی ہے تاکہ کسی قسم کا بھی کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آ سکے. شہر اعتکاف میں جہاں مرد، خواتین اور ہماری چھوٹی بیٹیاں اعتکاف پر بیٹھنے آئی ہیں، وہیں پر یہ چھوٹے بچے بھی کسی سے پیچھے نہیں رہے. ان بچوں کا یہاں پر کیا شوق اور ولولہ ہے، ہم انہی بچوں سے بات کرتے ہیں. جی کون بیٹا بات کرے گا؟ جی چلیں آپ سے بات کرتے ہیں. کیا نام ہے آپ کا بیٹے؟ بدر مشتاق. ہیں؟ بدر مشتاق. بدر مشتاق. بدر مشتاق، آپ یہاں بتائیں اعتکاف پر آپ لوگ یہاں عبادت کے لیے آئے ہیں، تو کیسا آپ کو لگتا ہے؟ آپ اعتکاف بیٹھے ہیں، آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ مجھے اچھا لگ رہا ہے. اعتکاف یہاں کھانا بہت اچھا ہوتا ہے، یہاں نماز کے لیے بلایا جاتا ہے، ادھر نماز پڑھتے ہیں. تو کون مولوی صاحب کون ہوتے ہیں؟ نماز کون پڑھاتا ہے؟ کبھی میں مان جاتا، کبھی سارے بچے مانتے ہیں امام. اچھا، مطلب نمازی بھی خود ہیں اور امام بھی. آپ میں سے ہی ایک بچہ امام مسجد بن جاتا ہے اور وہ نماز کی امامت کرتا ہے. ہاں بیٹے، آپ کیا کہو گے؟ یہ اعتکاف کے اوپر آپ بیٹھے ہو، کیسا لگا آپ کو؟ میں پہلی دفعہ آیا تھا تو مجھے کچھ زیادہ پتہ نہیں تھا، لیکن پھر میں یہاں پہ مجھے بہت اچھا لگنے لگ گیا، کیونکہ یہاں پہ ہر کوئی مطلب کبھی ایک بچہ امامت کرواتا ہے، کبھی کوئی اور. یہاں پہ اچھی اچھی باتیں بھی ہوتی ہیں، کلاسز لیتے ہیں بچوں کی کہ اچھی اچھی باتیں بتاتے ہیں. تو کبھی آپ نے بھی امامت کرائی ہے؟ جی میں فجر کی کرواتا تھا اور عصر کی کرواتا تھا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. شہر اعتکاف میں جو مہمان یہاں پر موجود ہوتے ہیں وہ تو یہاں کی تمام تقریبات دیکھتے ہیں، جس میں شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا خطاب، ان کے صاحبزادوں کا خطاب. تو یہ ساری ٹرانسمیشن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر اس کو مینیج کیا جاتا ہے، اور پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا جو بھی خطاب وہ فرماتے ہیں، دن کے جس وقت بھی خطاب فرمائیں، وہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ ایک خاص ٹیلی ویژن یوٹیوب چینل ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے وہ پوری دنیا میں بھی بیک وقت دکھانے کے انتظامات کیے گئے ہیں.